السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام مدد۔ گروپ کا نام ہے سبز دنیا۔ اس گروپ میں اہل سنت برادر عزیز جو انڈیا میں رہتا ہے اس سے مناظرہ ہوا ہے خلافت کے موضوع پر۔ برادر عزیز کی دعویٰ ہے کہ اول خلیفہ رسول کے بعد ابو بکر، بعد میں عمر، بعد میں عثمان ہے۔ قرآن اور روایات سے ثابت کرے گا۔ مکمل ایک بحث ہوئی ہے اور تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی وہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ برحق ہے نا، ہیں شیر رضا، وہ خلیفہ برحق ہے نا، حضرت ابو بکر کی بات کر رہا ہوں میں۔ خلیفہ اول ہیں، برحق ہیں، یہ آپ کا عقیدہ، تو یہ ادھر سے تو اختلاف ہے، سمجھ آئیے میرے پیارے بھائی، یہیں سے اختلاف شروع ہے۔ میں ذرا کام کر رہا ہوں تھوڑا سا، مجھے فری ہو جاتا ہوں میں، آپ میرے سے بات کر لیں یا ہمارے یہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب ہیں، حسن نجفی صاحب ہیں، ان سے بات کر لیں یا اون محمد علی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اسی پہ بیسیکلی بات کرنی تھی۔ وہ ارسلان بھائی دائیں بائیں چلے گئے ہیں اور وہاں سے بھی جو ان کا معاملات ہے اصول والے کہ اصول ہی طے نہیں ہو پا رہے ان سے، وہ سب کے سامنے ہیں۔ بارکیف تو خلافت حضرت ابو بکر پر آ کے بات کر لو بھائی، ہمیں اس خلافت پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ پر نام لکھا ہوا ہے اہل سنت مناظر۔ اس کا نام اصل ہے شیر رضا جو انڈیا میں رہتا ہے۔ اس نے دعویٰ کی ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر، عمر ثانی، ان تینوں کی خلافت ثابت ہے قرآن اور تفسیر سے۔ آگے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ تمام دوست عکس دیکھیں اہل سنت مناظر شیر رضا کا، جہاں پر اس نے پیش کیا ہے کہ پہلے تم دعویٰ پیش کرو۔ مجھے تو بہت افسوس ہوا، اہل سنت مناظر نے اوپر دعویٰ کی ہے، عکس موجود ہے، تمام دوستوں کی خدمت میں نے پیش بھی کیا ہے، اب تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ اہل سنت مناظر نے دعویٰ کی ہے، یہاں پر پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ تم دعویٰ کرو۔ اگر دو مناظر دعویٰ کریں تو جواب دعویٰ کون پیش کرے گا؟ اب اہل سنت مناظر دعویٰ اور جواب دعویٰ سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس پر میں نے اس کو کھینچا ہے، اب تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کو کھینچا ہے اس کے بعد میں اس نے یہاں پر دعویٰ پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام مدد۔ تمام گروپ والوں نے دیکھا کہ برادر عزیز نے دعویٰ کی ہے، اور برادر عزیز کی دعویٰ پر میں نے میسج کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ تنقیح کروں آپ کی دعویٰ پر، تو برادر عزیز کہتا ہے کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں مدعا علیہ ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ مدعا علیہ مدعی کی دعویٰ پر تنقیح کرے۔ تو برادر عزیز کہتا ہے کہ مدعا علیہ کیا؟ تو جس انسان کو مدعی اور مدعا علیہ کا پتہ نہ ہو تو وہ کیا مناظرہ کرے گا اور کیا خلافت جناب ابو بکر، عمر اور عثمان کی ثابت کرے گا؟ مجھے تو بہت دکھ اور بہت افسوس ہوا ہے مذہب اہل سنت پر کہ ایسے مناظر لے کر آتے ہیں جن کو مدعی اور مدعا علیہ کا پتہ نہیں چلتا۔ مدعی کس کو کہتے ہیں، مدعا علیہ کس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور مدعا علیہ کا حق بنتا ہے کہ مدعی کی دعویٰ پر تنقیح کرے۔ یہ بھی اس برادر عزیز کو پتہ نہیں کہ آگے کیا مناظرہ کرے گا۔ خاک پہلے بات کو سمجھا کرو یار، ایسے ہی تم جذباتی ہو جاتے ہو ہیں، تو تم مناظرہ ڈیبیٹ کیا کرو گے؟ ملا راضی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بولنا سب کو آتا ہے۔ جب میں نے بولنا شروع کیا تو آپ یہ گروپ چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو بہتر یہ ہے کہ اخلاق احترام سے آپ بات کو آگے بڑھائیں۔ میں مدعا علیہ ہوں،
میرا حق بنتا ہے تنقیح کرنا آپ کی دعویٰ پر، تو برادر عزیز مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی دعویٰ پر تنقیح کروں۔ ارے یار فالتو کی باتیں تم کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، اور چلے بڑے علامہ فہامہ بننے۔ اب تم کہو گے میں پھر بدتمیزی سے بول رہا ہوں، اب تم بار بار ڈال کیوں رہے ہو یار؟ برادر عزیز میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اخلاق احترام سے بات کریں اور مجھے اجازت دیں میں آپ کی دعویٰ پر تنقیح کروں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں جو فالتو باتیں جو وہ بعد میں کرنا، پہلے مناظرہ مکمل کر لیں۔ میں آپ سے اخلاق احترام سے بات کر رہا ہوں تو اسی حساب سے بات کریں۔ ایک وقت متعین کر لیتے ہیں، مطلب جس میں سارے لوگ جو ہے نا اپنے آرام سے فرصت سے سن پائیں، وائس کو، مناظرے کو سن پائیں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی یہ کھانا آیا تو میں کھانا کھا لیتا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ تنقیح کیجئے جو بھی آپ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ شیر رضا بھائی ریپلائی لیٹ نہیں کرو، جواب دو۔ انہوں نے آپ سے سوال پوچھا، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوال کا جواب دینا نہیں آ رہا آپ کو؟ یہاں پر تمام دوست دیکھ سکتے ہیں میں نے سوال کیا ہے کیا ابو بکر کی خلافت قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے؟ تو برادر عزیز نے جواب دیا ہے کہ نص قطعی سے خلافت ثابت ہے، لیکن ان کا نام موجود نہیں ہے۔ دیکھیے نص سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کا حکم کیا ہے وہ آپ کی معتبر تفاسیر جتنی بھی کتابیں ہیں نا میں پیش کروں گا، تو اس میں اچھا ابھی تک آپ نے اپنا دعویٰ نہیں بتایا، ذرا اپنا دعویٰ لکھ کر تحریر میں دے دیں تاکہ میں اسکرین شاٹ لے لوں اس کا۔ یہ وائس 7 سنکٹ کا جو آپ تمام دوستوں کو میں نے سنایا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک دعویٰ بیان نہیں کیا، دعویٰ اہل سنت برادر کر چکا ہے، پھر مجھ سے دعویٰ طلب کر رہا ہے۔ یعنی برادر عزیز اہل سنت اصول مناظرہ سے واقف نہیں تھا، اسی وقت میں نے بولا تھا کہ آپ اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہیں۔ دو بندے اگر دعویٰ کریں تو جواب دعویٰ کون بیان کرے گا؟ تو برادر عزیز کو نہ ہی دعویٰ کا پتہ صحیح چلا ہے اور نہ ہی جواب دعویٰ کا۔ دعویٰ کون بیان کرے گا، جواب دعویٰ کون بیان کرے گا، اس کو ابھی تک اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں۔ الحمد للہ برادر عزیز، جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے آپ اس سوال کا جواب دیں، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے وہ بعد کی بات ہے۔ آپ فقط مجھے سوال دیں کہ جناب ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت نص قطعی کے اعتبار سے ہے یا نہیں ہے، فقط جواب دیں مجھے۔ برادر عزیز میں دعویٰ کیوں پیش کروں؟ میں جواب دعویٰ پیش کروں گا۔ دعویٰ مدعی پیش کرتا ہے، جواب دعویٰ مدعی علیہ پیش کرتا ہے، تو میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، لیکن میری تنقیحات چل رہی ہیں، جب تک تنقیحات مکمل نہیں ہوں گی تب تک جواب دعویٰ پیش نہیں کروں گا۔ تنقیحات مکمل ہو جائیں گی تو میں جواب دعویٰ گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ یہاں پر برادر عزیز نے کہا ہے کہ نص قطعی کے ذریعے سے ابو بکر کی خلافت ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر تمام دوست دیکھ سکتے ہیں کہ برادر عزیز نے کہا ہے کہ ابھی ایک سنی نے مجھے پرسنل پر بولا ہے کہ بات نہ کریں، یہیں پر بات کو ختم کر دیں، کیونکہ برادر عزیز جو اہل سنت مناظر تھا وہ اصولوں سے واقف نہیں تھا،
تو اسی لیے پرسنل پر اس کے دوستوں نے اس کو کہا کہ آپ مناظرہ نہ کریں، لیکن مناظرہ تو ہونا تھا۔ اوپر برادر عزیز نے کہا تھا کہ محکم آیت سے ابو بکر کی خلافت ثابت نہیں ہے، یعنی نام کے ذریعے سے ابو بکر کی خلافت ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر برادر عزیز دوبارہ کہہ رہا ہے کہ محکم اور متشابہ آیات سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہے، پھر آگے کہتا ہے کہ لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے، آیت پیش کروں گا۔ یعنی برادر عزیز اتنا بھی واقف نہیں ہے کہ آیات محکمات کس کو کہتے ہیں، آیات متشابہات کس کو کہتے ہیں، محکمات کی تعریف کیا ہے، متشابہات کی تعریف کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ محکمات وہ آیات ہیں جن میں حکم واضح ہے۔ اب برادر عزیز کو اسی چیز کا علم نہیں ہے، متشابہات آیات وہ ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہے، ان چھپا ہوا حکم ہے، واضح نہیں ہے۔ جو متشابہات آیات ہیں ان کی تفسیر سے حکم واضح ہوگا۔ ائمہ نے جو تفسیر کی ہے، رسول خدا نے جو بتایا ہے، اس سے واضح ہوگا کہ اس متشابہ آیات سے کیا مراد ہے۔ اب برادر عزیز محکمات اور متشابہات سے واقف نہیں ہے۔ میرے سامنے علامہ فہامہ اوباما اسامہ پناہ تم اپنا زیادہ مت دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ آیت متشابہہ کیا ہے، محکم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تم جبکہ اس سے کچھ تعلق لینا دینا ہے نہیں جو میں تم سے بات کر رہا ہوں اس کا، لیکن پھر بھی تم اس معاملے میں الجھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے عوام کی طرح جاہل ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے اتنا علم تو ضرور ہے کہ جب میں کسی سے مناظرہ کرنے آیا ہوں خلافت پہ، تو آیت متشابہہ، محکم اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب معلوم ہے۔ تم بس بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مجھے مت بتاؤ، میں یہ باتیں بہت کر چکا اور کافی ٹائم سے میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ برادر عزیز کا وائس جو خود آیات محکمات سے واقف نہیں تھا، آیات متشابہات سے واقف نہیں تھا، دعویٰ سے واقف نہیں تھا، جواب دعویٰ سے واقف نہیں تھا، اصول سے واقف نہیں تھا، کہتا تھا میں تو جانتا تھا۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا۔ برادر عزیز، یہاں پر آپ نے کہا ہے کہ آیت محکم کے ذریعے سے جناب ابوبکر، عمر و عثمان کی خلافت ثابت ہے، تو آیت محکم کی شاید آپ کو تعریف کا پتہ نہیں ہے۔ آیت محکم کس کو کہتے ہیں؟ میں خلاصتاً 2 لفظ بیان کر دوں کہ جس میں لفظ موجود ہو جناب ابوبکر کا، جس طریقے سے جناب داؤد کے لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے داؤد کو خلیفہ بنایا ہے، یا جس طریقے سے ہارون کے لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہارون کو خلیفہ بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جناب ابوبکر کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، جناب عمر و عثمان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ آیت محکم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لفظ موجود ہو، حکم موجود ہو، حکم لفظ موجود ہو، لفظ حکم موجود ہو خلافت ابوبکر کا، خلافت عمر کا، خلافت عثمان کا۔ برادر عزیز، اگر موجود ہے تو مجھے بتائیں، اگر نہیں ہے تو پھر دوبارہ مجھے بتائیں۔ آپ نے اوپر کہا ہے کہ محکم آیت سے خلافت ثابت ہے جناب ابوبکر، عمر و عثمان کی، تو وضاحت کریں بھائی۔ ارے جو میں آیت پیش کر رہا ہوں تمہارے گھر کی معتبر تفاسیر پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ محکم اور متشابہہ اس سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ محکم آیت بھی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اور متشابہہ ہے جو میں پیش کروں گا تمہیں، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل لگاؤں گا، تو اب تو بات کلیئر ہو گئی بالکل۔ اب تم ادھر ادھر کیوں گھما رہے ہو بات کو؟ کیا یار، مطلب کیسے تم مکاریاں کرتے ہو تم لوگ؟ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دکھانا چاہتے ہو تم کہ مجھے زیادہ معلوم ہے، محکم، متشابہ، یہ سب میں کافی جھیل چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، کافی ٹائم۔ برادر عزیز، میں آپ سے نہ ہی
آیت محکم کی تعریف پوچھ رہا ہوں، نہ ہی متشابہ کی تعریف پوچھ رہا ہوں۔ میں نے فقط یہی سوال کیا ہے کہ جناب ابوبکر، عمر اور عثمان کی خلافت جو ہے وہ آیت محکم کے ذریعے سے ثابت ہے یا متشابہ کے ذریعے سے ثابت ہے؟ اگر محکم کے ذریعے سے ثابت ہے بس اقرار کریں، آگے میں دلائل آپ سے طلب کروں گا۔ اگر متشابہ آیت کے ذریعے سے خلافت ثابت ہے تو آپ فقط اقرار کریں، دلائل میں آگے طلب کروں گا، فقط آپ اقرار کریں۔ ارے یار مجھے بھی معلوم ہے محکم کیا ہے متشابہ کیا ہے، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اوپر وائس میں کیا کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے یہ کہا مجھے اس کا علم نہیں کہ محکم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ ہاں ایک ہمارے بھائی نے بتایا ہے پرسنل میں کہ محکم سے ثابت ہے، لیکن میں اس آیت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں یار؟ یہاں پر برادر عزیز اہل سنت مناظر کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے آیات محکمات سے ابوبکر کی خلافت ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن پرسنل پر اس کو سنی ایک تھا، اس نے بتایا کہ محکمات آیات کے ذریعے سے ابوبکر کی خلافت ثابت ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہ ہی محکمات، نہ ہی قرآن سے ابوبکر کی خلافت ثابت ہے، نہ ہی روایات سے ابوبکر کی خلافت ثابت ہے۔ ابوبکر کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے وہ اجماع شعراء کی طور پر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اب ان کی دعویٰ ہی ان کے مذہب کے خلاف، آگے دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر ادھر گھما رہا ہوں، جب میں بات کلیئر کر چکا ہوں تو بات کو آگے بڑھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ متشابہ آیت پیش کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو متشابہ آیت پیش کر رہا ہوں، تمہارے گھر کی معتبر تفاسیروں سے میں ثابت کروں گا، تو تم بات کرو نا۔ تم یہ محکم اور متشابہ میں کیوں پڑھے ہو؟ جب میں نے صاحب اس کا انکار کر دیا کہ وہ میرے علم میں نہیں ہے، تو اب اس کو لے کے بار بار تم ڈھنڈورا پیڑ رہے ہو، تو یار یہ کہاں کی مطلب تم؟ اور محکم کی تعریف کیا ہے؟ چلو اچھا یہ بتاؤ تم محکم کا جو مصدر ہے۔ جناب عالی، لینا دینا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے بعض آیات محکمات نازل کی ہیں اور بعض آیات متشابہ نازل کی ہیں۔ جو آپ خلافت ثابت کرو گے وہ محکمات کے ذریعے سے کرو گے یا متشابہات کے ذریعے سے کرو گے؟ اگر محکمات کے ذریعے سے کرو گے تو پھر اسم کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں ابو بکر کو خلیفہ بنا رہا ہوں، یا میں عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں، یا میں عثمان کو خلیفہ بنا رہا ہوں، ان کو میں خلافت دے رہا ہوں، امت محمد امی، ٹھیک ہے؟ اگر محکمات آیات کے ذریعے سے خلافت ثابت کرنا چاہتے ہو، اگر متشابہ آیات کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھے بتائیں بھائی، کیوں ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، کس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے؟ بھائی قرآن کی آیت ہے، اللہ نے بعض آیات محکمات نازل کی ہیں اور بعض متشابہ۔ برادر عزیز، یعنی بقول آپ کو محکم اور متشابہ آیات کا علم نہیں ہے، اور پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ متشابہ آیت سے خلفۂ ثلاثہ کی خلافت ثابت کرو گے، ایسا؟ بس ہاں کریں، آگے میں چلوں۔ ارے اللہ کے بندے، مجھے بھی معلوم ہے محکم جو ہے وہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں نام ہونا ضروری ہے، اسم ہونا ضروری ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کب اس کا انکار کر رہا ہوں؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں محکم آیت پیش نہیں کروں گا، میں متشابہ آیت پیش کروں گا۔ تم یار ایک بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو، تو مجھے نہیں لگتا شاید تم۔ ٹھیک ہے برادر عزیز، یعنی آپ کے بقول جناب ابوبکر، عمر، عثمان کی خلافت متشابہ آیت سے ثابت ہے، محکمات آیت سے ثابت نہیں ہے۔ بس مجھے تھوڑا سا جواب دے، بات ختم کرے گا، بلا میں آگے چلوں۔ مولوی صاحب آپ گول گول گھوم رہے ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے محکم اور متشابہ آیت کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا علم تو رکھتا ہوں کہ میں جب مناظرہ کرنے آیا ہوں تو اتنا تو مجھے پتہ ہی ہوگا کہ محکم اور متشابہ۔ تم میرا امتحان لے رہے ہو، تم تنقیحات نہیں کر رہے ہو، تو تم میرا امتحان لے رہے ہو، اس کا مطلب تمہیں بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے علم ہے یا نہیں ہے تو تم مجھے مت سکھاؤ، اور نہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے جو پوچھنا ہوگا اپنے علماء کرام سے پوچھوں گا۔ ہاں آپ بات کو آگے بڑھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آگے ہم بات کرتے ہیں، اور متشابہ آیت میں پیش کروں گا۔ برادر عزیز، میں کوئی بھی امتحان نہیں لے رہا، میں نے سوال کیا ہے، میں آپ سے فقط سوال کا جواب طلب کر رہا ہوں، بس، اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بقول آپ کے کہ جناب ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت، ٹھیک ہے، آیت محکم کے ذریعے سے ثابت ہے اور آیت متشابہ کے ذریعے سے ثابت ہے، یعنی مکمل قرآن سے خلفۂ ثلاثہ کی خلافت ثابت ہے محکم اور متشابہ آیات سے۔ ارے یار غلطی سے میں نے اس کو ٹیگ کر کے بول دیا، میں کچھ اور اس کو ٹائپنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک منٹ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ برادر تمام دوستوں نے اہل سنت برادر عزیز شیر رضا کا یہ 9 سیکنڈ کا وائس سنا، جہاں پر برادر عزیز نے
کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اوپر برادر عزیز نے کہا تھا کہ محکمات آیات متشابہات آیات کے ذریعے سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہے، تو یہاں پر میں نے کہا کہ تمام دوست دیکھ لیں کہ برادر عزیز اس چیز کا قائل ہے کہ محکمات اور متشابہات آیات کے ذریعے سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہے، تو یہاں پر اس وائس میں برادر عزیز نے کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ وائس دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ ارے یار، غلطی سے میں نے اس کو ٹیگ کر کے بول دیا، میں کچھ اور اس کو ٹائپنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، میں 1 منٹ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ غلطی تسلیم کر رہا ہے اہل سنت برادر عزیز، یہاں پر غلطی تسلیم کر رہا ہے۔ برادر عزیز، میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ دوبارہ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی جو خلافت ہے وہ خلافت محکمات آیات کے ذریعے سے ثابت ہے یا متشابہات آیات کے ذریعے سے ثابت ہے؟ جو بھی جواب ہے آپ جواب دیں، میں کوئی بھی آپ پر کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، فقط میں آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں۔ دیکھیے مولوی صاحب، اب میں ایک ہی وائس میں آپ کو پورا مکمل بتا دیتا ہوں۔ آیت محکم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آیت محکم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں پہلے اوپر اپنی وائس میں کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ثابت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک پرسنل میں ایک بھائی نے بتایا تھا کہ بعض آیاتوں میں نام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ محکم ہے یا متشابہ ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ یہاں پر برادر عزیز کہتا ہے کہ بعض آیتوں میں ابو بکر کا نام لیا گیا ہے، محکم آیت ہیں متشابہ ہیں پتہ نہیں، جن آیات میں نام ہوگا وہ محکم ہوں گی، جن میں نام نہیں ہوگا وہ متشابہ ہوں گی۔ اب برادر عزیز کو یہ بھی علم نہیں ہے۔ محکمات آیات وہ ہیں جس میں حکم واضح ہو، جیسے کہ داؤد کی خلافت کا حکم واضح ہے، ہارون کی خلافت کا حکم واضح ہے۔ اب محکمات آیات اور متشابہات آیات کا بھائی کو پتہ نہیں ہے، اور اس نے کہا ہے کہ برادر عزیز کسی اور اہل سنت نے اس کو پرسنل کہا ہے کہ محکمات آیات کے ذریعے سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہے، جو بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ جو آیت میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ آیت میں پیش کروں گا تو یہ متشابہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں یہ پیش کر رہا ہوں اور آپ اس پہ بات کیجئے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں لیکن آپ پھر گول گول گھومے جا رہے ہیں۔ وہ میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اوپر وہ میں کچھ اور بات کا جواب دے رہا تھا تو میں نے اس میں وہ لکھ دیا۔ یہ نیچے یہ اوپر والی آڈیو سن لو، ٹھیک ہے نا، اس میں میں نے پورا بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علیہ السلام مدد۔ برادر عزیز، آپ میرے بھائی ہو، لیکن یہ ایک مناظرہ ہے دو مذہبوں کے درمیان میں۔ جو بھی بات کرو تو وہ بات کرنا جس پر آپ کے پاس دلائل ہوں، اور کل آپ کو دلائل دینے پڑیں گے، یہ میں آپ کو بھائی سمجھ کر بتا رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ برادر عزیز، آپ نے پہلے کہا کہ جناب ابو بکر عمر عثمان کی محکمات آیات کے ذریعے سے خلافت ثابت ہے، پھر آپ نے کہا کہ محکمات آیات کے ذریعے سے خلافت ثابت نہیں ہے، پھر آپ نے کہا کہ متشابہات آیات کے ذریعے سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ثابت ہے، پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس جو آیت ہے وہ پیش کروں گا۔ تو برادر عزیز، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب میں دوبارہ آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں اور اس کا جواب دیں، بات کو ختم کریں تاکہ آگے بڑھیں۔ کیا جناب ابو بکر عمر عثمان کی خلافت محکمات کے ذریعے سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو مجھے جواب دیں کہ بھائی محکمات کے ذریعے سے خلافت ثابت ہے۔ اگر جناب ابو بکر عمر عثمان کی محکمات کے ذریعے سے خلافت ثابت نہیں ہے تب بھی مجھے جواب دیں۔ اگر متشابہات آیات کے ذریعے سے جناب ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ثابت ہے تب بھی مجھے بتائیں۔ اگر جناب ابو بکر عمر عثمان کی خلافت متشابہات آیات کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے تب بھی مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ فقط مجھے ایک اچھا جواب دیں، ایک وائس میں، بات ختم ہے۔ والسلام۔ برادر عزیز، میں نے نہ ہی آپ سے متشابہ کی تعریف پوچھی ہے اور نہ ہی محکمات آیات کی تعریف پوچھی ہے۔ میں نے فقط یہ کہا ہے کہ محکمات اور متشابہ آیات سے جناب ابو بکر عمر کی خلافت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ آپ مجھے نیچے جواب دیں۔ اگر خلافت ثابت ہے محکمات اور متشابہ سے، جواب دیں۔ اگر فقط محکمات سے ثابت ہے خلافت تب بھی جواب دیں۔ اگر فقط متشابہ سے ثابت ہے خلافت تب بھی مجھے جواب دیں۔ آپ ایک مجھے جواب دیں، بات کو ختم کریں، آگے بڑھیں۔ میں 15-20 منٹ کے لیے تھوڑا سا باہر جا رہا ہوں، جیسے ہی آؤں گا آگے بات شروع کریں گے۔
دیکھیے مولوی صاحب، اب میں ایک ہی وائس میں آپ کو پورا مکمل بتا دیتا ہوں. آیت محکم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آیت محکم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں پہلے اوپر اپنی وائس میں کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس کا